اور عبدالحی حنفی رحمہ اللہ جو بڑے معروف عالم دین تھے احناف کے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے معراج کو 27ویں شب کو عبادتیں کی جاتی ہے اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ جو ہے بے بنیاد باتیں ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عزیز ساتھیو، ماہ رجب کی جو 27ویں رات ہے، اس حوالے سے مشہور بات لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یہ معراج کی رات ہے اور اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے معاشرے کے اندر بڑی معروف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو 27ویں رات کہی جاتی ہے، کیا واقعی معراج اسی رات کو ہوا تھا یا نہیں؟ تو اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو صحیح بخاری کی بڑی معروف شرح ہے، اس کے اندر 10 اقوال ذکر کیے ہیں، کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کیا کہا ہے، کسی نے کون سی تاریخ کہی ہے۔ اور ابن سعد، طبقات ابن سعد والے جو مصنف ہے ابن سعد، اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، دیگر جو مؤرخین ہیں، معروف مؤرخین نے اکثر نے یہ کہا ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام نے معراج کیا، ہجرت سے 1 سال قبل، بعض نے کہا ہجرت سے 6 مہینے قبل، بعض نے کہا ہجرت سے 8 مہینے قبل۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کنفرم تاریخ موجود نہیں ہے کہ کس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا۔ اور جو زیادہ قرائن اور دلائل سے جو زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، وہ ربیع الاول کا مہینہ درست ہوتا ہے، جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ معراج کو منایا جاتا ہے 27ویں رجب کو، کہ اس رات کو نبی علیہ السلام نے معراج کیا، تو عبادتیں بھی کی جاتی ہیں، دعوتیں بھی کی جاتی ہیں، پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں، اور ان کو عین شریعت کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنے کا بڑا اجر ہوگا۔ عزیز ساتھیو، ایک بات تو یہ ہے کہ درست کسی سند سے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ معراج کی رات 27ویں رجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ثابت بھی کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں میں دلیل بھی دیتا ہوں، ثابت بھی کر لیتا ہوں، اگر مان بھی لیا جائے تو 27ویں رات کو اگر معراج کی رات ہے، تو پھر اس رات کو عبادتیں کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگلے دن کا روزہ رکھنا یعنی 27ویں جو تاریخ ہوتی ہے اسلامی تاریخ، رجب کے مہینے میں اس دن روزہ رکھنا، اس نیت سے کہ رات جو ہے معراج کی رات تھی، اب اگلے دن روزہ رکھیں گے تو اس کا اجر ہے، اس سے مغفرتیں ہوں گی، اس نیت سے روزے رکھنا، اس نیت سے عبادتیں کرنا، یہ عبادتیں کہاں تک درست ہیں، کہاں تک صحیح ہیں، اس کی کوئی سند اور حدیث نہیں ملتی کہ یہ عبادت کی جا رہی ہے، خاص طور پر 27 رجب کی رات۔ اور پھر دعوتیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے نئی نئی بدعتیں نظر آتی ہیں کہ لوگ بدعتیں کرتے ہیں اس حوالے سے۔ حالانکہ اس معاملے کو ہم دیکھیں تو پھر گہرائی میں جانا پڑے گا کہ یہ معاملہ کیسا ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب رات ہی کنفرم نہیں ہے تو پھر اس رات کو مخصوص کر کے عبادتیں کرنا، اگر کنفرم نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے اس رات کو عبادت کی، یا صحابہ نے عبادت کی، یا خلفائے راشدین نے عبادت کی؟ تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ رات کا ہی جب اختلاف ہے علماء کے اندر، مؤرخین کے اندر، کہ رات کون سی تھی معراج والی، تو پھر رات منانا خاص طور پر 27ویں رجب، تو پھر یہ بالکل ہی دین کے خلاف یہ کام ہے، جس میں شریعت کا کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے۔ اور عبدالحی حنفی رحمہ اللہ جو بڑے معروف عالم دین تھے احناف کے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو روزہ رکھا جاتا ہے معراج کو 27ویں شب کو عبادتیں کی جاتی ہے اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو کہا کہ یہ جو ہے بے بنیاد باتیں ہیں۔
یعنی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے، قول سے، فعل سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تو 27ویں رجب کو خاص طور پر منانا اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو جو عمل آپ ایسا کریں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو تو پھر وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بڑی معروف حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہماری کوئی مہر نہیں تھی، لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم نہیں تھا، ہمارے سے مراد کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، یا ہم نے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام نہیں دیا، شریعت میں موجود نہیں ہے، اسلام میں موجود نہیں ہے، تو فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، چاہے پوری رات جاگتے رہے۔ آپ کے سامنے بڑی معروف مثال ہے، صحابہ رسول روزانہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صام من صام الابد، اس کا روزہ نہیں ہے جس نے ہمیشہ روزے رکھے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دن کے یعنی مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرے، ایام بیس کے روزے، فرمایا کہ ان کے روزوں کا اجر پورے سال کا اجر ہے۔ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے 3 روزہ کا اجر پوری سال کا اجر ہے، دوسری طرف پورے سال روزانہ کا روزہ رکھا جا رہا ہے، اس کا اجر نہیں مل رہا، کیوں؟ کیونکہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو جو بھی عمل شریعت کے خلاف ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوگا، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی محنت کریں، جو بھی عبادت کریں، کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ محنت بھی ہماری ضائع نہ ہو اور ہمیں اجر بھی مکمل ملے۔ وما توفیقی الا باللہ۔